حضرت خواجہ معین الدین چشت، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے لقب سے جانتی ہے، آپ کی پیدائش 537 ہجری 1442 میں سستان، موجودہ ایران کے شہر سنجر میں ہوئی۔ آپ کا خاندان علم و تقوی میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین ایک صاحب دل اور دیندار شخصیت تھے۔ آپ کا بچپن بہت نیک ماحول میں گزرا۔ آپ کو ابتدائی سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کو وراثت میں ایک باغ اور پنچکی ملی۔ آپ دن کو باغ میں کام کرتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن ایک ولی اللہ حضرت ابراہیم قندوز آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے نہایت ادب سے ان کی خدمت کی۔ حضرت ابراہیم قندوز نے خوش ہو کر ایک ٹکڑا آپ کو دیا اور فرمایا، معین الدین، اللہ نے تجھے اپنی راہ کے لیے چن لیا ہے۔ اب تجھے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ اس معمولی سے لقمے نے آپ کے دل کی دنیا بدل دی۔ آپ نے اپنی وراثت فروخت کر دی اور علم دین کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے سمرقند و بخارا جا کر قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کے علوم حاصل کیے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان ہارون کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کئی برس کی ریاضت کے بعد حضرت عثمان ہارون نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک رات خواب میں آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، معین الدین، ہند کی سرزمین میں جا، وہاں میرے دین کی شمع روشن کر۔ آپ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ہند کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر پہنچے، جو راجہ پرتھوی راج چوہان کا دارالحکومت تھا۔ اجمیر میں داخل ہونے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک پہاڑی کے دامن میں قیام فرمایا۔ یہ جگہ ہندو راجاؤں کے زیر اثر تھی اور وہاں ہر طرف ظلم و جہالت کا دور دورہ تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ آپ کے آنے سے شہر میں ایک روحانی انقلاب کا آغاز ہوا۔ آپ نے نہایت سادگی کے ساتھ داون حق کا کام شروع کیا۔ آپ کا طریقہ محبت اور خدمت خلق پر مبنی تھا۔ آپ نے کسی سے اختلاف و جھگڑا نہیں کیا، بلکہ نرمی سے دلوں کو جیت لیا۔ اجمیر کے لوگ آپ کی دعا سے شفا پاتے، دلوں کو سکون ملتا اور ان کے مسائل حل ہوتے۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ جلد ہی اجمیر کے غریب اور مظلوم لوگ آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ یہ خبر جب راجہ پرتھوی راج چوہان تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اسے خوف ہوا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ اس نے آپ کو شہر چھوڑنے کا حکم دیا، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہم اللہ کے مہمان ہیں، جب تک اس کا حکم ہوگا یہیں رہیں گے۔ راجہ کو یہ جواب پسند نہ آیا اور اس نے آپ کو ہٹانے کے لیے چالیں چلنا شروع کر دیں۔ راجہ نے اپنے دربار کے مشہور جادوگر جے پال کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت سے خواجہ غریب نواز کو شہر سے نکال دے۔ جے پال ایک خطرناک جادوگر تھا جس کے پاس بہت سے جنات اور موکل تھے۔ جے پال نے مختلف جادوئی عمل کیے، مگر آپ کی دعاؤں کے سامنے سب ناکام ہو گئے۔ آخر میں اس نے اپنے سب سے طاقتور جن کو طلب کیا اور حکم دیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکال دے۔ جب یہ جن آپ کے خیمے کے قریب پہنچا تو آپ نے سکون سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اچانک وہ جن لرزنے لگا اور چیخ کر بولا، اے اللہ کے ولی، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے فرمایا، اگر توبہ کرتا ہے تو آزاد ہو جا۔ جن نے فوراً توبہ کی اور دوبارہ جے پال کے قابو میں نہ آیا۔ راجہ نے دوسرا حربہ آزمایا۔ اجمیر کے مرکزی تالاب سے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روک دیا گیا۔ آپ کے مرید سخت پیاسے ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور فرمایا، اللہ کے حکم سے پانی نکل آ۔ اسی وقت زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ چشمہ آج بھی چشتی چشمی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد سے اجمیر میں ایک عجیب روحانی انقلاب آ چکا تھا۔
لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی حقانیت کو قبول کر رہے تھے۔ دوسری طرف راجہ پرتھوی راج چوہان اپنی طاقت اور غرور میں مبتلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی فوج اور جادوگر ہمیشہ اس کی سلطنت کو محفوظ رکھیں گے۔ جب جادو اور سازشوں کے ذریعے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو شہر سے نکالنے میں ناکام رہا تو وہ مزید غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالا جائے، مگر کوئی بھی آپ کی روحانی قوت کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر شمال سے مسلمان حکمران سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو جب اس بات کا علم ہوا کہ سلطان شہاب الدین غوری اجمیر کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے کہا، اللہ تعالی حق کو غالب کرے گا اور باطل کو نیست و نابود کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعاؤں کی برکت سے سلطان شہاب الدین غوری کو راجہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ 1192 میں ترائیں کے مقام پر ہوئی۔ راجہ اپنی بڑی فوج کے باوجود شکست کھا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ راجہ کی شکست کے بعد اجمیر پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے حضرت خواجہ غریب نواز کا بے حد احترام کیا اور آپ کو اجمیر میں مکمل آزادی دی کہ اب دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھیں۔ راجہ پرتھوی راج کی شکست کے بعد اجمیر میں خوف و ہراس پھیل گیا، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے بلکہ محبت اور خدمت سے دلوں کو جیتتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ اور دعاؤں کی برکت سے ہزاروں لوگ خود بخود اسلام قبول کرنے لگے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد اجمیر میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری توجہ خدا کی خدمت پر مرکوز رکھی۔ آپ کی خانقاہ میں ہر آنے والے کا استقبال ہوتا۔ آپ کی خانقاہ میں روزانہ ہزاروں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ یہ سلسلہ آج بھی لنگن خواجہ کے نام سے جاری ہے۔ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اور پیاسے کو پانی پلایا وہ گویا اللہ کا دوست بن گیا۔ آپ نے ہر ذات اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا۔ آپ کی محفل میں ہندو، مسلمان، غریب اور امیر سب برابر تھے۔ آپ فرماتے تھے، کسی کے دل کو تکلیف نہ دو کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اجمیر کو محبت، رواداری اور امن کا مرکز بنا دیا۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار ہندو سرداروں اور پنڈتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی خدمت کا دائرہ صرف اجمیر تک محدود نہ تھا بلکہ پورے ہندوستان میں آپ کے خلفاء اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ نے کبھی کسی پر سختی نہیں کی بلکہ ہمیشہ محبت سے دلوں کو جیتا۔ زندگی خدمت خلق اور تبلیغ اسلام نے گزار دی۔ آپ کی دعاؤں سے لاکھوں لوگ راہ حق پر آئے۔ 633 ہجری میں آپ نے اپنے وصال کا وقت قریب محسوس کیا۔ آپ نے 7 دنوں کے لیے خود کو اپنی خلوت گاہ میں بند کر لیا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہے۔ 7ویں دن جب آپ کے خادم دروازہ کھول کر اندر گئے تو آپ سجدے کی حالت میں وصال فرما چکے تھے۔ آپ کے وصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمان اور غیر مسلم سب غمزدہ ہو گئے۔ ہر طرف آپ کے فیض کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ کا مزار مبارک اجمیر شریف میں بنایا گیا جو آج بھی روحانی مرکز ہے۔ ہر سال لاکھوں عقیدت مند دنیا بھر سے آپ کے مزار پر حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی خلوص دل سے آپ کے مزار پر آتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا پیغام محبت، امن اور خدمت خلق تھا۔ آپ نے فرمایا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ آپ کا لنگر آج بھی بلا تفریق مذہب و ملت ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آپ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یوں حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی،
آپ کی کرامات اور آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتی رہیں گی۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔